قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بڑی سادے طریقے کے ساتھ بات سمجھا دی ہے کہ دنیا کے اندر بھی یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ ہر انسان بظاہر تو نفس انسانیت میں سب لوگ برابر ہیں، سب برابر ہیں، جس طرح نفس نبوت کے اندر سارے نبی برابر ہیں۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے فلاں نبی کے اوپر ترجیح نہ دو، فلاں نبی کے اوپر ترجیح نہ دو، تو وہ نفس نبوت میں فرمایا آپ نے، ورنہ تو یہ قرآن کی سیدھی وہ تیسرے پارے کی آیت کا انکار ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ تو سیدھا سا انکار ہے۔ پھر نفس نبوت کے اندر سب نبی برابر ہیں، اسی طرح نفس انسانیت کے اندر سب انسان برابر ہیں، لیکن لاجپال آقا خود فرماتے ہیں کہ ہر کسی کا ادب و احترام اکرام اس کی شان کے مطابق کرو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سردار کا اٹھ کر استقبال کرو، کھڑے ہو کر استقبال کرو، یعنی آپ نے بتایا کہ ویسے تو نفس انسانیت میں سب لوگ برابر ہیں، لیکن اللہ جب کسی کو چن لے، اللہ کسی کو کوئی منصب کوئی عہدہ دے دے، کسی کو اپنی عنایات سے نواز دے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو، تو پھر ان بندوں کو اپنے جیسا نہ سمجھو، پھر ان کو اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ 15 سال 12 سال 14 سال پڑھنے والا بندہ اگر ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ہم جیسے بندے بھی مان جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، ہمارے ساتھ کھاتا ہے، ہمارے محلے میں پلا بڑا ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہاں بھائی اس نے 5-7 سال جو ہے نا یورپ میں لگائے ہیں، فلاں میڈیکل کالج میں لگائے ہیں، انہوں نے انہیں سند دے دی، تو اب یہ بندہ واقعی اس قابل ہوگا کہ جناب یہ علاج کر سکتا ہے، یہ چیر پھاڑ کر سکتا ہے۔ تو بھائی جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے لگا دی ہو، جس بندے نے ایک قدم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے اٹھایا ہو، جس نے ہر عمل یہ کرتے ہوئے سوچا ہو کہ اس میرا رب راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، جس کی شب و روز اللہ کو راضی کرنے میں گزرے ہوں، اگر اسے اللہ اپنی رحمت سے نوازے تو اس کے بارے میں بھی پھر دل بڑا کیا کریں، اس کے بارے میں سوچ بڑی کریں۔ جس نے دنیاوی معاملات کے اندر سوچتے نا کہ اب یہ بندہ عام نہیں رہا، تم جج کی عدالت میں جا کر اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے جس طرح عام لوگوں میں کرتے ہو۔ ایک جج کی عدالت میں جا کر تمہاری جرت نہیں ہوتی وہاں پر تمہارا فون کھلا رہ جائے، تمہارے فون کی گھنٹی بج جائے نا تو ضبط کر لیتا ہے، تم پتہ نہیں تم عدالت میں آئے ہو۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تمہیں پکڑتا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ساتھ نرمی کی ہے، بندے برداشت نہیں کرتے، اللہ پھر بھی درگزر فرماتا ہے، لیکن ایک حد تک، جب حد سے کراس کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب دنیاوی معاملات کے اندر ہر جگہ اپنے آپ کو قیاس کر لیتے ہو نا کہ جناب اب یہ تھانے دار، اب یہ ڈی ایس پی، اب یہ جج عام بندے کی طرح نہیں ہے، اس کے پاس جا کر اس طرح گفتگو نہیں کرنی، بے شک میرے ساتھ یہ کھیلتا رہا ہے، بے شک ہم اکٹھے لڑتے رہے ہیں، جھگڑتے رہے ہیں، ایک محلے میں رہے ہیں، لیکن اب یہ جج کی سیٹ پر بیٹھا ہے، اب میں اس کے ساتھ گفتگو ایسے نہیں کر سکتا، اب تو میرا کوئی مسئلہ بنے گا تو اس کے لیے مجھے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ایک وکیل رکھنا پڑے گا، ایک وکیل کرانا پڑے گا جو میری بات کو اس تک پہنچائے، اس کے ذریعے میری بات جائے، میں ڈائریکٹ بات بھی نہیں کر سکتا اس سے۔ یہاں اتنے قاعدے قانون سمجھتے ہو تو یہ تو اللہ کے ولی ہیں، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے 2 حرف لگائے ہیں بڑے زبردست۔ اللہ نے نماز کے اوپر اقیم الصلاۃ، سیدھا فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، فلاں کرو فلاں کرو، کہیں نہیں فرمایا کہ خبردار ایسا کرو خبردار ایسا کرو۔ خاص کچھ موقع ہیں جہاں اللہ نے یہ خبردار کا لفظ لگایا ہے، یہ حرف تنبیہ بڑا خاص جگہ پر لگایا ہے، اور یہاں اللہ نے 2 حرف لگائے ہیں، ایک بھی نہیں، ایک حرف تنبیہ ایک حرف تحقیق، یعنی اتنا اہم معاملہ ہے۔ اور اہم کیوں نہ ہو، نماز نہ پڑھو گے نا، لیکن نماز کا انکار نہ کرنا، انکار کرنا کفر ہے، نماز نہ پڑھو گے گناہ ہے، اور میرے مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں مسلمان کا گناہ کافر کی نیکی سے افضل ہے۔ پوچھا گیا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ کافر جناب لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے نیکیاں حاصل کرے اور مسلمان چول مار کے گناہ حاصل کر لے، وہ اس کا پھر بھی کیوں افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ کافر کی نیکی رد کر دی جائے گی اور مسلمان کا گناہ بخش دیا جائے گا۔ تو بھائی ہر معاملے کے اندر بات کو سوچیں سمجھیں، اس کی تہہ تک جائیں، اس کے معاملے کو دیکھیں، پھر بات آگے کریں۔ ہم اپنے نفس کے مطابق جو ذہن میں آتا ہے بک دیتے ہیں، جو ذہن میں آتا ہے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے، اللہ نے جس پہ اپنا کرم اور فضل کر دیا ہوتا ہے، وہ عام بندہ نہیں ہوتا، اس کا سننا اللہ کی تعالیٰ کی ذات کا سننا، اس کا بولنا اللہ کی ذات کا بولنا، اس کے معاملات اللہ کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے میری امت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسم کو رد نہیں کرتا۔ کون لوگ ہیں بھائی وہ؟ کیا وہ جج انجینئر پروفیسر ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کے بارے میں اللہ کا خبردار، بے شک ادھر تو تمہارا صرف تمہاری جان جائے گی، تمہارا مال جائے گا،
لیکن ادھر اگر تم نے کوئی بے ادبی کر لی تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. اس لیے فرمایا یہاں تحقیق لگائی گئی, تنبیہ لگائی گئی کہ لوگوں خبردار ہو جو, لوگوں شک اپنے دل سے نکال دو, شک کی گنجائش نہ رکھو, اپنے سینوں سے شک کو صاف کر لو. میں خدا تمہیں بتانے لگا ہوں کہ میرے دوست جو ہوتے ہیں نا, انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا, انہیں کوئی غم نہیں ہوتا. یہ مالک کی طرف سے ہمیں بار بار یہ باتیں بتائی گئی, سمجھائی گئی